نحمده ونصلي على رسول كريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 224 سے 228 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بعض مرتبہ انسان بے خیالی میں قسمیں کھا لیتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے کانٹیکس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہوئے اور قسم کھا لی کہ میں آئندہ کوئی بھلائی نہیں کروں گی، یا کوئی اور قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کے درمیان اب صلح نہیں کراؤں گا، یہ تو روز ہی لڑتے ہیں۔ ایسی ضد اور ایسا غصہ درست نہیں فرمایا۔ اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں نہ استعمال کرو، یعنی قسمیں کھا کر نیکی سے مت روکو۔ اللہ کا نام لے کر یہ نہ کہو ان تبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرائیں گے، کیونکہ بعض لوگ جب اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو قسم کھا لیتے ہیں۔ کس بات کی؟ میں فلاں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا، میں فلاں کے درمیان اب آئندہ صلح نہیں کراؤں گا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اگر کوئی ایسا کرے تو پھر قسم توڑ کر نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں ہے، اور نیکی کے لیے تو بالکل نہ کھاؤ، دو لوگوں میں صلح کرا دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کس چیز کو سننے والا ہے؟ تمہاری قسموں کو اور تمہاری باتوں کو۔ اور کس چیز کو جاننے والا ہے؟ تمہارے اعمال کو، کہ جو بھی تم نے نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہے وہ اسے پتہ ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں میں۔ لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ تکیے کلام کے طور پر جو ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بار بار واللہ واللہ کر کے بات کرتے ہیں، چاہے نیت اور ارادہ نہ ہو، تو کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اس عادت کو انسان جاری رکھے؟ نہیں، جو پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے جاننے والے ہیں، وہ واللہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ یعنی بعض مرتبہ ایک چیز پر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ کرتے ہی چلے جاؤ۔ اس سے بچو، پھر اللہ تم کو تمہاری لغو قسموں میں بھی نہیں پکڑے گا، وہ جو بغیر نیت کے تم نے کھا لی۔ لیکن یؤخذکم، وہ پکڑے گا تم کا کسبت قلوبکم، بوجہ اس کے جو تمہارے دلوں نے کمائی کی۔ یعنی جو پورے ارادے سے تم نے قسم کھائی، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ دل کے اعمال پر بھی پکڑ ہے۔ دل کی کچھ تو باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ دل کی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مثلاً اپنے آپ سے باتیں کرنا، یعنی اچھا اب میں ایسا کروں گی، اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ انسان جب خود بخود بڑبڑا رہا ہوتا ہے اور اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہیں دل کے کام، یہاں کہا جا رہا ہے اللہ پکڑے گا تم کو جو بھی تمہارے دل نے کمائی کی۔ مطلب دل بھی کمائی کرتے ہیں۔ دل کی کمائی کیا ہے؟ ارادہ، نیت۔ جس طرح نیت پر اجر ہے، تو صرف نیت ہی نہیں بلکہ عمل ہے انسان کا۔ ایک عمل ہاتھ کا ہوتا ہے، ایک عمل دل سے۔ دل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دل کی کمائی ہے۔ جو چیز انسان پکے ارادے سے کرتا ہے، سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت دل کا عمل، ارادہ دل کا عمل ہے۔
محبت، نفرت، یہ سب چیزیں دل کا عمل ہے. خوف بھی دل کا عمل ہے. جس طرح زبان کا کام بولنا ہے، دو طرح کے بول ہوتے ہیں. ایک آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، ایک آپ لغو بولتے ہیں، بے معنی، بے مقصد، بغیر سوچے سمجھے. اسے لغویات بھی کہتے ہیں. دونوں کی سزا میں فرق ہے. کہیں کان لگے ہیں اور آواز آ رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں، یہ کان کا عمل ہے. تو دل کا عمل نیت اور ارادہ ہے. اسی لیے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا، اسے ہر چیز سے بڑھ کر اجر ملے گا. اسی طرح توبہ بھی، یہ بھی دل سے ہوتی ہے اور اس پر اجر ہے. جو چیزیں بے اختیار ہوں پھر ان پر پکڑ نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا ہے، بہت بردبار ہے. یعنی تمہارے وہ اعمال جو بھول چوک اور بے اختیاری میں تم سے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں معاف کر دے گا. اسی طرح ہمارا دل بھی بعض دفعہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، کوشش کے باوجود ادھر ہی لٹک جاتا ہے. تو اللہ فوری نہیں پکڑتا. مثلا ہم کسی کے اوپر غصہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں فوراً پکڑ کر نہیں پٹخے گا. تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار. اس کے لیے ہمارا دل ایسا ہے جیسے ہماری شکل. وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں کو وہ بخوبی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب خاندانی احکامات، تو دل کی باتوں کے ساتھ خاندانی احکامات، تو ہمارا دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان سب کو. للذین یؤلون من نسائہم، اب پھر ایک خاص قسم کی قسم کا یہاں پر ذکر ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں. ایلا کیا ہے؟ ایلا کا مطلب ہے کہ کسی مرد کا قسم کھانا کہ وہ ایک خاص مدت تک، جو وہ مرد خود تعین کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق قائم نہیں رکھے گا. اور اگر مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو تو پھر یہ سنجیدہ ہے، تو وہ قانون کے دائرے میں آ جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو شوہر اور بیوی میں روٹھا منائی ہوتی رہتی ہے. قسم بھی کھا لیتی ہیں کہ بات نہیں کریں گے اور 2 یا 4 دن بھی نہیں گزرتے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. وہاں پر ایک قانون لاگو ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ من نسائکم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں. تربصو، انتظار کریں، 4 اشہرن، مہینے، ان کی مہلت 4 مہینے کی ہے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ لوگ آئیں یعنی قسم توڑ کر کہ کفارہ کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. انہوں نے جو نقصان کیا ہے، خود پر ظلم کیا ہے، بیوی پر بھی ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا. اگر وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں اور اگر وہ واپس نہ پلٹے اور 4 مہینے سے تجاوز کر جائیں تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا. اور عورت خلا کا حق رکھتی ہے، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد بیوی کے ساتھ ایسا کرنا وہ ظلم میں آ جاتا ہے. لیکن اگر شوہر اور بیوی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں اور کوئی تعلق نہیں رکھتے جسمانی، تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی. طلاق دینے یا لینے سے واقعہ ہوتی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پھر اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ طلاق کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ طلاق طلاق کہہ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا. تو یاد رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، اور بعض دفعہ لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں. تو علیم، اللہ جانتا ہے کہ کس نے دی اور کس نے نہیں دی. اب عورت کیا کرے؟ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن،
انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، نکاح نہ کریں، بے انفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ کتنا انتظار کریں؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 دفعہ پیریڈز آنے تک وہ انتظار کریں، چاہے وہ 3 مہینے کے اندر آ جائیں یا 3 مہینے کے زائد عرصے میں۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا کر رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، کہاں؟ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو اللہ نے پیدا کیا بچہ، یعنی 3 حیض آنے پر عورت کی پیگننسی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ اتنا عرصہ ہے، اس میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں، یعنی پیگننسی کی صورت میں، اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے، پھر اس کی عدت ولادت تک کی ہوگی۔ اگر کسی عورت کے پیریڈز بند ہو گئی ہیں اور اسے طلاق ہو تو اس کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے۔ عورتوں کی، بیوہ عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ جن عورتوں کو پیریڈز ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ان کی 3 مہینے، اور جن کو پیریڈز ہوتے ہیں ان کی عدت 3 حیض۔ لونڈی کی عدت 2 مہینے، خلا کی عدت 1 ماہ۔ پیگننسی کی صورت میں عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو چھپائیں گی نہیں۔ وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو واپس لانے کے، یعنی عدت کی حالت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو۔ بائن کون سی طلاق ہوتی ہے؟ جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، مثلاً پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، تیسری طلاق بائن ہوتی ہے۔ بائن کا مطلب ہے جدائی ڈال دینے والی، پھر شوہر واپس نہیں لا سکتا، پھر عورت اپنا عدت کا ٹائم پورا کر کے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے تو شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ بیوی کو واپس لے آئے۔ وبعولتہن، ان کے شوہر، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالکا، ذالکا سے کیا مراد ہے؟ اس عرصے میں، کون سے عرصے میں؟ عدت کے عرصے میں۔ ان ارادو اصلاح، شرط یہ ہے کہ اصلاح چاہیں، یہ نہ ہو کہ ستانے کے لیے انہیں واپس لے آئیں۔ اگر واقعی اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اصلاح کرے گا تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے کیا ہیں حقوق؟ کیا حقوق ہیں؟ مثل، سملرلی، مانند، الذی، وہ جو، علیہن، ان عورتوں کے اوپر ہے کیا؟ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ کس طرح؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، جو سوسائٹی کا صحیح طریقہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں پر، درجتن، ایک درجہ زیادہ۔ اس کی تفصیل سورہ نساء میں بتائی ہے کہ بعض کوالٹیز کی وجہ سے انہیں ایک درجہ اوپر عورتوں پر قوام کہا ہے، مقرر کیا ہے۔ کوالٹیز کیا ہیں؟ جسمانی طاقت زیادہ ہونے پر، عقلی قوت زیادہ ہونے پر، کیونکہ عورت حالت حیض میں ذہنی، جسمانی اور ایموشنلی کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں۔ میراث میں بھی مردوں کا حصہ اسی وجہ سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ حقوق کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے جینے کا حق، زندگی کا حق، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ نمبر 2، تعلیم کا حق، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 3، شادی کا حق، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ نمبر 4، عبادات کا حق، اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ نمبر 5، آزادی، دونوں کو برابر۔ اور جہاں تک گھر کی اسٹیٹ آتی ہے،
تو ایک کو امیر بنا دیا گیا ہے اور دوسرے کو اس کا اسسٹنٹ بنایا ہے. اور اسسٹنٹ کس کے ہاتھ میں دی گئی ہے؟ اسٹیٹ کس کے ہاتھ میں دی گئی ہے؟ جس کے پاس قوت زیادہ تھی، کیونکہ عورت کی دوسری ذمہ داری زیادہ ہے. جیسے بچوں کی پیدائش ہے، اسی وجہ سے اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، وہ مرد پر ڈالی گئی ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری. اسی درجے کی بنیاد پر طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.